آپ کو پتہ ہے ہمارا المیہ کیا ہے؟ ہماری معصوم عوام کا المیہ کیا ہے؟ ہمارا مائنڈ کانسیپٹ کیا بن چکا ہے؟ ہم لوگ شخصیت پرست ہیں، دین پرست نہیں ہے۔ ہم لوگ نیک نظر آنا چاہتے ہیں، نیک بننا نہیں چاہتے، ٹھیک؟ ہم لوگ دین پر رلائے نہیں کرتے، دین سے جڑنا نہیں چاہتے، دین بتانے والوں کی شخصیت کو جو ہے نا رول ماڈل بنا لیتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے، آئی ٹاک اباؤٹ مائی اسٹوڈنٹ لائف۔ جب میں پڑھ رہی تھی اور جب میں نے تعلیم حاصل کی، بہت سی جگہوں سے، بہت سے اداروں سے، بہت سے لوگوں سے میری عمر کم، تجربہ کم، علم بھی کم، ٹھیک؟ ہمیں جہاں بہت اچھے لوگ ملتے ہیں، بہت خدا پرست لوگ ملتے ہیں، بہت ہی دیندار لوگ ملتے ہیں، بہت ہی اچھے اخلاق کے لوگ ملتے ہیں، وہاں پر برے لوگ بھی ملتے ہیں، بد اخلاق بھی ملتے ہیں، بزبان بھی ملتے ہیں، جن کے قول اور فعل میں فرق ہوتا ہے وہ بھی ہمیں ملتے ہیں۔ بہت سے لوگوں سے ہمارا اچھے یا بروں سے واسطہ پڑتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے، آپ کی عمر کم ہوتی ہے، آپ کی ایجوکیشن کم ہوتی ہے، اس ٹائم پر آپ کا سوچنے کا جو لیول ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، آپ میں بصیرت نہیں ہوتی ہے۔ تو اس ٹائم پر میں کیا سوچا کرتی تھی کہ یہ جو دین پڑھا رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں، یہ خود تو عمل نہیں کرتے ہیں، ان میں یہ بھی خرابی، انہوں نے اس ٹائم پر یہ جھوٹ بولا تو کیوں بولا، انہوں نے اس ٹائم پر یہ کیا تو کیوں کیا، ہمیں تو انہوں نے کہا کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، یہ ہے وہ ہے، ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا۔ عمر کم، تعلیم کم، ایکسپیرینس کم، سوال زیادہ یہ ذہن میں پیدا ہوئے۔ عمر بڑی، تعلیم بڑی، ایکسپیرینس بڑا، اور باقی چیزیں بھی ساتھ ساتھ انزیوم ہوئیں، تو بہت بڑی چیز سامنے آئی، بہت بڑی چیز ڈسکور ہوئی۔ وہ کیا تھا کہ بیسیکلی ہم لوگ شخصیت پرست ہیں۔ دین سکھانے والا انسان جو ہے وہ ہے انسان ہی، فرشتہ نہیں اور نہ ہی نبی، ٹھیک ہے؟ نبی بھی انسان ہی ہوتی ہیں، لیکن انہیں اللہ تعالیٰ کی سکینت حاصل ہوتی ہے، ایک خاص پرسنز ہوتے ہیں، وہ عام انسانوں جیسے نہیں ہوتے۔ اب دین جو ہے، علم جو ہے، وہ کامل تب بنتا ہے جب اس پر عمل ہوتا ہے، جب تک عمل نہیں وہ ایک بوجھ ہے۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے اس پرسن پہ کہ جس نے علم کو ایک بوجھ کے لیے حاصل کیا ہے، دنیا کمانے کے لیے حاصل کیا ہے، فیم کمانے کے لیے حاصل کیا ہے، شہرت کمانے کے لیے حاصل کیا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حاصل کیا ہے، اپنی دنیا آخرت بہتر کرنے کے لیے حاصل کیا ہے، یا پھر لوگوں کی بھلائی کے لیے بھی ساتھ حاصل کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو فیلڈ بے شک ایک ہے لیکن لوگ مختلف ہیں۔ ہماری معصوم عوام کیا کرتی ہے؟ دین والوں کے قریب ہوئے، ٹھیک، ان سے چند روز ملے، بیٹھے، دین کی باتیں کم سیکھی، ان کی شخصیت کو انزیوم کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، ان کی شخصیت کو اپنانا شروع کر دیا۔ آپ کے لیے بہترین نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نہ کہ دین سکھانے والا شخص، رول ماڈل۔ میری پچھلے دنوں نا میری ایک اسٹوڈنٹ سے کنورزیشن چل رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو رول ماڈل بناؤں، آپ ایک طاقتور پرسنالٹی ہیں۔ میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ میں ایک طاقتور پرسنالٹی ہوں؟ مجھے لگتا ہے آپ تقویٰ کے بہت بڑے لیول پہ ہیں۔ میں کہ میں اپنے بارے میں خود نہیں جانتی کہ میں کیا ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے بہتر ہوں، اس لیے میں اس قابل نہیں کہ آپ مجھے رول ماڈل بنائیں۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنائیں، جنہیں رول ماڈل اللہ نے ہمارے لیے بنایا۔ تو شخصیت پرستی کو چھوڑیں۔ شخصیت پرستی کا سب سے بڑا نقصان پتہ کیا ہے؟ جو کہ میں نے اب تک دیکھا ہے، میں نے خود اس چیز پہ بڑی دفعہ کہا نا کہ جب علم کم تھا، تجربہ کم تھا، تو امپلیمنٹ ایک دو دفعہ ہوا اس چیز پہ، کہ کیا ہوتا ہے شخصیت پرستی کا نقصان، کہ ہم دین سے نہیں جڑتے، ہم سکھانے والے سے جڑ جاتے ہیں۔ اب سکھانے والا اوبویسلی بنی آدم ہے، غلطی تو کرے گا، یہ ہو نہیں سکتا کہ غلطی نہ کرے۔ اب اس کی غلطی ہمارے اندر گناہ کا روپ لے گئی، اس کی چھوٹی سی بھی غلطی ہمارے لیے گناہ کا روپ لے گئی۔ یہ تو دین والا، ظاہر بات ہے ہم دین والے کو نا فرشتہ تصور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس کی غلطی سے کیا ہوا، ہم دین سے ہی بدزن ہو گئے، نہیں وہ تو دین جانتا ہے پھر بھی وہ مولوی صاحب ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں۔ دیکھیں وہ انسان ہے، غلطی کر سکتا ہے، آدم علیہ السلام کا بچہ ہے، غلطی کر سکتا ہے۔ اللہ یہ ہے کہ اکبر الکبائر میں اگر وہ شمار ہو رہا ہے، کنسیڈر ہو رہا ہے اس کا گناہ، تو پھر تو آپ اسے ہی کنارہ کش ہو جائیں تو بہتر ہے کبیرہ گناہ میں، کیونکہ مومن غلطی کر لیتا ہے،
گناہ سے بچتا ہے. ٹھیک ہے, صغیرہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں لیکن اس کے حسنات کی وجہ سے اس کی غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں. کبھی بھی شخصیت پرست نہ بنے, دین پرست بنے. کسی عام انسان کو رول ماڈل نہ بنائے, فلاں پیر جی, فلاں اسکالر, فلاں. آپ سنیں, ایڈمائر کریں کسی کو اور کسی سے سیکھیں, لیکن رول ماڈل کسی کو نہ بنائیں. ایک دفعہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ تقریباً آج سے 6-7 ماہ پہلے کی بات ہوگی, تو ہماری کچھ گیٹ ٹوگیدر تھی کہیں پہ, تو مجھے کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہاں تک پہنچنے کے لیے کسی کو رول ماڈل بنایا؟ تو میں نے کہا میں کبھی کسی سے متاثر ہی نہیں ہوئی. تو جس نے مجھ سے سوال کیا تھا وہ بڑی حیرت زدہ ہوئی کہ ہم تو جو ہے بڑی جلدی کسی سے متاثر ہو جاتے ہیں, تو آپ کس سے؟ ایک مضبوط شخصیت کا انسان کبھی بھی کسی سے متاثر نہیں ہوتا. آپ کو خود ایسا بننا پڑتا ہے کہ آپ اپنے آپ سے متاثر نہ ہوں, کہ آپ واقعی کوئی چیز ہے. ٹھیک ہے, آپ کو اپروچ کرنے کے لیے لوگ سوچیں, آپ سے بات کرنے کے لیے لوگ 10 دفعہ سوچیں کہ الفاظ کا انتخاب کیسا ہونا چاہیے. تو کبھی بھی شخصیت پرستی اپنے اندر نہ رکھیں, دین پرستی رکھیں. ایک طاقتور شخصیت بنیں, نہ کہ کمزور شخصیت. اب اپنی ذات کے لیے کمزور ہے کوئی مسئلہ نہیں, لوگوں کے لیے کمزور نہیں ہونے چاہیے. آپ اپنی ذات سے ہار چکے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ میں فیلئر کے اس مقام پہ کھڑی ہوں یا کھڑا ہوں کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا, لیکن آپ کو صبح کسی سے ملنا ہے تو اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ملیں کہ اگلا سمجھے کہ اس سے زیادہ خوش انسان ہی کوئی نہیں دنیا میں. ٹھیک ہے, شخصیت پرستی نہیں, دین پرستی, کیونکہ دین ہمیں مضبوط بناتا ہے. دین ہمیں ہماری پہچان کرواتا ہے, دین ہمیں اللہ سے ملاتا ہے. ٹھیک, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصیت عطا کی تھی کہ آپ اگر دشمن سے 1 مہینے کی مسافت پہ بھی ہوتے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں آپ کا روب, دبدبہ اور ولولہ ڈال دیتے تھے. تو ہم ان کی امت ہے, ہمیں کچھ عنصر تو ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, تو شخصیت پرستی چھوڑیں. اس میں بہت بڑا فالٹ ہمارے علماء کا بھی ہے, وہ لوگوں کو قرآن کے ساتھ کم اور اپنے ساتھ زیادہ جوڑتے ہیں. ہمیشہ لوگوں کے اندر قرآن کی محبت پیدا کریں, اپنی محبت پیدا نہ کریں. ٹھیک ہے, قرآن کی تعظیم سکھائیں, اپنی تعظیم مت سکھائیں. آپ قرآن کو آنر دیں, لوگ آپ کو آنر خود ہی دیں گے. آپ اپنے آنر کے چکر میں پڑے رہتے ہیں, ہاتھ چموا رہے ہیں, پاؤں چموا رہے ہیں, کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا؟ حالانکہ آپ مقدم رکھتے تھے ہر چیز کے اوپر اللہ کے پیغام کو, پر ہمارے علماء حضرات اپنے آپ کو مقدم رکھنے چلے ہیں, یہ غلط ہے. ٹھیک ہے, احترام ایک علیحدہ چیز ہے, احترام کریں, استاد کا احترام لازم ہے, باقی چیزوں کا, لیکن رول ماڈل اگر کسی چیز کو بنانا ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, صحابہ کرام ہے. سب سے پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. قرآن ایک بہترین ضابطۂ حیات ہے, اس کو اسٹڈی کریں, حدیث اسٹڈی کریں, اپنی لائف کو بہتر کریں, اللہ کی طرف لے کر آئیں. کیونکہ جس فیوچر کے پیچھے دن رات بھاگم بھاگ لگایا ہے اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا کہ ہم اس فیوچر میں ہیں بھی یا نہیں, لیکن جس فیوچر کے لیے آپ کی کوئی تیاری نہیں اس میں ہم ضرور ہیں. ٹھیک.